بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ 2 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک قریباً 15 برس تھی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک قریباً 21 برس تھی۔ ابن سعد کی روایات میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، میں اس سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اے ابوبکر، آپ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ اے عمر، میں اس سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز وجل کے ذمہ ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اللہ عز وجل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز وجل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی توفیق دے۔ اور پھر سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی مرتضیٰ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں حضرات نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز وجل کے ذمہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ کو کس نے اس بات سے روکا؟ اور مجھے امید ہے کہ اللہ جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کہنے لگے، اے ابوبکر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پسند ہے، اور ایسے رشتے کے لیے کوئی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو۔ اللہ جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر حضرت علی مرتضیٰ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس دوران اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ ابھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ وہ ہے جس سے اللہ جل اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کچھ کام تھا تو بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد سے لیا، اور اس وقت میں ناسمجھ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا قرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی، اور اللہ جل نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے، اور آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ جل آپ کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس میں میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں اور آپ سے آپ کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، تمہارے پاس کیا ہے جس میں تم فاطمہ کا حق مہر ادا کرو گے؟
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کی قسم میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں، میرے پاس ایک ذرہ، ایک تلوار اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تلوار سے اللہ جل کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ سے تم اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان بھی لاتے ہو، اور اب تمہارے پاس ذرہ ہے، میں اس کے عوض سے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اپنی ذرہ لی اور بازار چلا گیا تاکہ اسے فروخت کر سکوں۔ پھر میری ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں خرید لی، اور جب میں نے ان سے درہم وصول کر کے اور انہوں نے ذرہ اپنے قبضے میں لے لی تو مجھ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اب میں اس ذرہ کا آپ سے زیادہ حقدار ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درہم کے زیادہ حقدار ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ ذرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ درہم اور ذرہ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک پر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اکابر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر شامل تھے، انہیں بلایا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد میں حمد و ثنا فرمایا، مجھے اللہ جل نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں اور ان کا مہر 400 مسقال مقرر کرتا ہوں۔ اے علی، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی تکرار کی اور پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ جل تم دونوں کو برکت دے اور میں تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔